مصروف تین جو ہے ویڈیو لنک پہ حکومت پنجاب کی کارکردگی اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر نگرانی ہونے والے جو منصوبے ہیں ان کو اوورآل نہ صرف اینالائز کیا، ان کی امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور عوام کے فلاح بہبود کے ساتھ جڑے تمام جو انیشیٹوز ہیں اس پہ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں سے بریفنگ لی۔ آج جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے سب سے اہم پروجیکٹ داتا دربار حضرت داتا گنج بخش کے مزار کے جامع ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ جو پروگرام ہے، منصوبہ ہے، اس کی بریفنگ دی گئی اور وزیر اعظم کو محکمہ اوقاف کے وزیر نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر نگرانی وہ تمام اپ ڈیٹڈ انفارمیشن شیئر کی، جس کا مقصد ریلیجیس ٹورزم کو لاہور کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر فروغ دینا، اور جو ہمارا صوفیزم ہے جو انٹرفیتھ ہارمنی کے ساتھ جڑا پنجاب کا ایک روایتی مذہبی سماجی ایک کلچر رہا ہے ہمارا، اور جو ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں، ایک قدیم تہذیبی ورثہ اور تمدن جو پنجاب کا حسن ہے، اس کو دوبالا کرنے کے لیے جو پروجیکٹ لاہور داتا دربار کی ایکسپینشن کا ہے، وزیر اعظم نے اپنی اس بریفنگ کے دوران اس منصوبے کے ساتھ جڑی جو زائرین کی سہولتیں ہیں اور وہاں حجویری کمپلیکس جس کے اندر نہ صرف صوفیزم کی تعلیم دی جائے بلکہ دور حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ یونیورسٹی جو ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے باضابطہ منظوری بھی دی ہے۔ حضرت داتا دربار گنج بخش کا پورا جو ایک مزار کا احاطہ اور اس کے ساتھ ملحقہ جو علاقے ہیں، وہاں پہ حکومت پنجاب ایک پبلک ویلفیئر مرکز جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے جا رہی ہے، اور اس ویلفیئر کمپلیکس کے اندر ہم مستحق اور نادار جو زائرین ہیں ان کو جو کھانے کی، رہائش کی سہولتیں تو آلریڈی فراہم کر ہی رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن اور صوفیزم کے ساتھ جوڑتے ہوئے بین المذاہب ہم آہنگی کا اس منصوبے کو عکاس بنانا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ترجیح ہے، اور بزدار حکومت جو ہے وہ ایسے منصوبوں کی نہ صرف بر وقت تکمیل بلکہ عوام الناس کو اس کے ساتھ جڑے جو اس صوفیزم کے پرچار کے عکاسی کرتے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان کو ہر مزار کے ساتھ امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک روڈ میپ اور حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہی مسجد کے تحفظ اور آرائش کے حوالے سے جو حکومت پنجاب نے وہ تمام جو متبرک گیلری کے اندر قرآن ہال اور اس کے ساتھ جڑی جو نمازیوں کی سہولتوں سے ہم آہنگ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار جو بادشاہی مسجد کے اندر ہالز ہیں ان کو بر وقت تعمیر کر کے وزیر اعظم ریلیجیس ٹورزم اور پاکستان کی جو اصل شناخت ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا ورثہ ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے آج انہوں نے ہدایات دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف پاکستان کا سافٹ فیس ہے، پاکستان کا ایک ملنساری کے ساتھ جڑا بحثیت قوم ایک تعارف اور شناخت ہے، وہاں ٹورزم کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں
ان کو دنیا کی دیگر قوموں کے ہم پلہ بنانے کے لیے وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو تمام ممکنہ اقدامات اٹھانے کی ہدایات دی ہیں آج، اور اس بات کو ہم نے انشور کیا ہے کہ لاہور جو ہے اس کو جہاں ثقافت کا امین سمجھا جاتا ہے، وہاں روایتی جو ہمارے رنگ ہیں ہمارے کلچر کے ساتھ جڑے وہ پھیکے پڑتے جا رہے ہیں، ان تصاویر میں کلچر کا رنگ بھرنے کے لیے پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ایک ایسا روڈ میپ لے کے آ رہی ہے جس کا مقصد وال سٹی جو اتھارٹی ہے اس کو ساتھ انگیج کرنا، ٹورزم منسٹری کو اپنے ساتھ ہم پلہ بناتے ہوئے وہ تمام انیشیٹو جو اس وقت دنیا کے ساتھ ترقی کے جو مراحل طے کرتے ہم پلہ بنانے کی کیا، اور 562 ارب روپے کے پنجاب کے سب سے بڑے ترقیاتی بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آج وزیر اعظم کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا ہے کہ امپلیمنٹیشن سیل وزیر اعلیٰ آفس میں بنا دیا گیا ہے، اور جو اوورال ڈیڈ لائنز ہر محکمے کو، ہر ڈی سی اور کمشنر کو دے دی گئی ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ 15 سپٹمبر سے جو ہے ٹینڈرنگ پروسیس کا آغاز ہو جائے گا، اور یہ تمام جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے ای ٹینڈرنگ کی طرف جانے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس بات کو انشور کرنے کے لیے کہ یہ معیاری کام ہو، کوئی سڑک بن رہی ہے، کوئی پل بن رہا ہے، کوئی ڈرینیج سیوریج، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی ہاسپٹل یا عوامی فلاح و بہبود کا کوئی بھی ایسا انیشیٹو جس میں پبلک فنڈ انوالو ہے، وزیر اعظم نے اس کے لیے تھرڈ پارٹی کنسلٹیشن اور اوور سائٹ کے لیے وزیر خزانہ کو ہدایات جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ ہائر کریں گے، وہ ان منصوبوں کی مانیٹرنگ کریں گے اور اس کے معیار کو چیک کر کے ان کو بر وقت تکمیل کے لیے جو ہے حکومت پنجاب کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کا چونکہ راولپنڈی کے شہریوں کے ساتھ رنگ روڈ کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی، آج ان کو بتایا گیا کہ 36 کلومیٹر کے وایا میٹرز کے اندر یا اس کے ریڈیس کے اندر موجود جو رنگ روڈ ہے اس کا اینول ڈیولپمنٹ پلان تیار کر لیا گیا ہے، اس کو حکومت پنجاب اور وفاق مل کے پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ جو 32 بلین روپیز کی لاگت آ رہی ہے، وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں جو پنجاب وفاق سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کوئی 15 سے 16 ارب ان کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، تاکہ اسی بجٹ کے ساتھ رنگ روڈ راولپنڈی کا جو خواب ہے، جو وہاں انٹری اور ایگزٹ کے دوران شہریوں کو تکالیف ہیں، مشکلات ہیں اور ٹریفک کنجیشن اور انوائرمنٹ کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں ان کو اوورکم کرنے کے لیے آج جو ہے وہ ان کو باضابطہ طور پہ روڈ میپ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چونکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہم نے 2021 اور 22 کا بجٹ جو ہے اس کی 100% یوٹیلائزیشن کو یقینی بنانا ہے، تو اس کے لیے منتھلی بیسس پہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ سپینڈنگ اور انالیسز رپورٹ جو ہے وہ سامنے لائی جائے گی، میڈیا سے بھی شیئر کی جائے گی، اور وزیر اعظم اس کی ساتھ ساتھ پیرالل نگرانی بھی کریں گے۔ ایک تیسرا جو ہم چونکہ شجر کاری کا آج کل جو ہے وہ موسم بھی ہے اور مونسون کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں جو ہے وہ چل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ جڑے جو مسائل اور مشکلات ہیں اس کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے
حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کو خود جو ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ جو مونسون کے ساتھ جڑا ہمارا بلین ٹری یا بلین سونامی پروجیکٹ ہے وفاقی حکومت کا، پنجاب حکومت نے آج وزیر اعظم کو بتایا کہ ہمارے سے پہلے 2016 سے 2018 تک جو درخت جو تھے بزدار حکومت سے پہلے کی جو رنگ باز حکومت تھی اس نے 2 کروڑ درخت لگائے۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے اب تک جو ہے وہ 17 کروڑ درخت جو ہے صرف پنجاب میں لگا چکے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو ٹارگٹ دیا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کو، وہ انہوں نے 50 کروڑ کا ٹارگٹ دیا ہے کہ آپ نے ہر حال میں صوبے کے اندر جو ہے وہ درخت لگانے ہیں۔ ہم نے اس کنکریٹ میں بدلے صوبے کو واپس ہریالی اور خوشحالی کی طرف لانا ہے، اور جو درخت ہیں وہ نہ صرف حکومت کے پلیٹ فارم سے وہ شجرکاری مہم کا باضابطہ طور پہ آغاز کیا جائے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر، اس کے اندر جو ہے سول سوسائٹی، ٹائیگر فورس، چیمبر آف کامرس، بار ایسوسیشنز اور میڈیا جو ہے اس نیشنل کمپین کا حصہ بنے۔ اور پلانٹ فار پاکستان جو ہے یہ ہمارا سلوگن ہے، اور بارش کے اس موسم میں جو 12 کروڑ عوام اس صوبے میں بستے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کا، اپنے والدین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ کرتے ہوئے ایک ایک پودا لگائیں، تاکہ الٹیمیٹلی ان کے پھلدار درخت اور ان کا سایہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے اس کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں کشمیر کے اندر، تو اوورال جو ہمارا اس وقت عزم ہے کہ سابقہ ادوار میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ الیکشن کس طرح ہوتے رہے، کس طرح پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ ان الیکشن کو اپنے لیے استعمال کرتی رہیں۔ تو وزیر اعظم نے باضابطہ طور پہ یہ ہدایات دی ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جائے گا جو اس الیکشن کو داغدار بنائے۔ عوام کو یہ حق دیا جائے گا، کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو چنیں، اور جس کو کشمیری اپنے وکیل اور ترجمان کے طور پہ چنیں گے آزاد کشمیر میں اسی کی حکومت بنے گی۔ لہٰذا جو روایتی سیاست رہی ہے کہ صوبے کے اندر، پنجاب کے اندر جو 10 سیٹیں ہیں جس کے اندر مقبوضہ جموں کشمیر کے جو عوام ہیں وہ آزاد کشمیر کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کس طرح جو ہے وہ وہاں کی سیاسی قیادت، وہاں کے عوام ہمارے نظریے، فلسفی اور کشمیر کاز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو صوبہ پنجاب کے اندر 10 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہے اس میں 5 سیٹیں ہماری ایکسکلوسیولی